آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے اپنے جسم کو سمجھنا۔ NHS کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیسٹیکلز یعنی خصیوں کی خود جانچ کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن مؤثر طریقہ ہے جو باخبر اور صحت مند رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک چیک نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے جسم سے ایک تعلق بنانے کا طریقہ ہے۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اس کے لیے نارمل کیا ہے، تو پھر کسی بھی تبدیلی کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ علم آپ کو با اختیار بناتا ہے اور صحت کی ذمہ داری آپ کے اپنے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر مہینے میں چند منٹ نکال کر یہ چیک کرنے کی اتنی اہمیت کیا ہے؟ چلیں سمجھتے ہیں کہ اس ریگولر چیک اپ کی بنیاد آخر ہے کیا؟ جی ہاں، مہینے میں صرف ایک بار، بس اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، بالکل ویسے ہی جیسے روز دانت برش کرنا۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن اس سے آپ اپنے جسم کی زبان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی مستقل مزاجی ہے جو کسی بھی تبدیلی کو فوراً پکڑنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا جسم ایک الگ، ایک منفرد نقشے کی طرح ہے۔ تو اس چیک کا اصل مقصد کسی اور سے موازنہ کرنا نہیں، بلکہ اپنے ہی جسم کے نقشے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جب آپ کو اپنے راستوں کا پتہ ہوگا نا، تو کوئی بھی نئی یا غیر معمولی چیز فوراً نظر میں آ جائے گی۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ یہ چیک کیوں ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کیا دیکھنا اور محسوس کرنا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں ہم دو چیزوں کا موازنہ کر رہے ہیں، ایک طرف ہے نارمل کیا ہے، اور دوسری طرف وہ تبدیلیاں ہیں جن پر توجہ دینی ہے۔ تو نارمل حالت میں ٹیسٹیکلز ہموار اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن سخت نہیں۔ اور ہاں، ایک کا سائز میں تھوڑا بڑا یا نیچے ہونا بھی بالکل نارمل ہے، لیکن جن چیزوں پر دھیان دینا ہے وہ ہیں سخت گانٹھیں یا سوجن، سائز یا وزن میں تبدیلی، یا پھر بھاری پن کا احساس۔ چلیں کچھ اور مخصوص علامات کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن سے آگاہ رہنا ضروری ہے، جیسے کہ ٹیسٹیکل پر کوئی گانٹھ یا سوجن کا ہونا، یا سکروٹم یعنی جلد کی تھیلی کا بھاری یا سخت محسوس ہونا، یا پھر اس میں کسی قسم کا درد یا کھچاؤ۔ سب سے اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ اپنے جسم کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے ایپیڈیڈمس۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہر ٹیسٹیکل کے پیچھے چھوٹی نرم نالیوں کا ایک گچھا سا ہوتا ہے۔ ان کا کام سپرم کو سٹور اور ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو جب آپ چیک کر رہے ہوں تو ان کو محسوس کرنا بالکل نارمل بات ہے۔ یہ کسی گانٹھ یا لمپ سے بالکل مختلف محسوس ہوتی ہیں، اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان گئے ہیں کہ کیا تلاش کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ چیک کرنا کیسے ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے جسے کوئی بھی اپنی روٹین میں آرام سے شامل کر سکتا ہے۔ تو اس چیک کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ وہ ہے گرم پانی سے نہانے کے دوران یا اس کے فوراً بعد۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی سے جلد نرم اور ریلیکس ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں کسی بھی چیز کو محسوس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پورا چیک صرف 3 آسان سٹیپس پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے سکروٹم کو ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں آرام سے پکڑیں، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے سے ایک ایک کر کے ہر ٹیسٹیکل کو آہستہ سے گھمائیں۔ مقصد یہ ہے کہ پوری سطح کو اچھی طرح محسوس کیا جائے، اور آخر میں دونوں ٹیسٹیکلز کے پیچھے موجود وہ نرم نالیاں یعنی ایپیڈیڈمس، انہیں بھی محسوس کریں۔ بس آپ کو کسی بھی غیر معمولی گانٹھ یا سختی کو ڈھونڈنا ہے۔ لیکن اگر چیک کرتے ہوئے کچھ مختلف محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ظاہر ہے ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھایا جا سکے۔ اگر کبھی کوئی ایسی تبدیلی محسوس ہو جو نارمل نہ لگے تو تھوڑی تشویش ہونا ایک قدرتی بات ہے، لیکن سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ پرسکون رہنا ہے اور گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر گانٹھ یا سوجن کا مطلب کینسر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بہت سی دوسری بے ضرر وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے کہ کوئی سسٹ ہو سکتا ہے، کوئی انفیکشن، یہ رگوں میں سوجن۔ اس لیے فوراً کسی برے نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ اصل نقطہ ہے جو اس پورے عمل کو اتنا اہم بناتا ہے۔
اگر علامات ٹیسٹیکولر کینسر کی وجہ سے ہوں بھی تو اسے جلدی پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ علاج بہت زیادہ آسان اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی صحت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور چیز ہے۔ آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ اپنے جسم کے سب سے بڑے ماہر آپ خود ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز محسوس ہو جو آپ کے لیے نارمل نہیں ہے تو اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں، کیونکہ صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی خود آگاہی، یہی اپنے جسم کو جاننا آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔